حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. آپ کا جو تعلق ہے جناب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ مدینہ المنورہ سے نہیں تھا. آپ شام میں رہتے تھے، آپ سیریا کے رہنے والے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سیریا کی جو حدود ہیں ان تمام میں فلسطین بھی آتا تھا، اور یہ سارے لیبیا، بیروت اور یہ سارے ایریاز اسی ایک سیریا میں داخل تھے. آپ کا تعلق وہاں سے تھا، اور اکثر آپ تجارت کی غرض سے وہاں جاتے تھے، مال لے کر آتے تھے. جناب تمیم داری اسی تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تو وہاں انہوں نے بازار میں کچھ فانوس دیکھے کہ جو چھت کی جانب سے بندھے ہوئے تھے اور لٹک رہے تھے، اور ان کے اندر چراغ جل رہے تھے، جس کی وجہ سے اس دکان کو انہوں نے روشن کیا ہوا تھا. ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ فانوس میں لے کر جاؤں اور انہیں جا کر مسجد نبوی میں جلاؤں. انہوں نے وہ فانوس خریدے اور لے کر آ گئے. جس وقت وہ پہنچے تو فرمایا کہ اس وقت سورج غروب ہونے کا وقت تھا. انہوں نے جلدی جلدی اپنے غلام کو فانوس نکال کر دیے اور کہا کہ اندھیرا ہونے والا ہے، رات ہونے والی ہے، جلدی سے جاؤ اور ان فانوسوں کو جا کر مسجد میں چراغ بنا کر جلا دو. ان کے غلام گئے اور غلام نے جا کر مسجد میں چراغ لگا دیے. مسجد روشن ہو گئی. اندھیرے میں جب روشنی پھیلتی ہوئی کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ مسجد میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تمیم داری کا غلام یہ کام کرتا رہا. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ نورت الاسلام. اس چراغ نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے گھر مسجد کو روشن کیا تھا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اے تمیم داری تو نے اسلام کو روشن کر دیا، تو نے مسجد کو روشن نہیں کر دیا، فرمایا تو نے اسلام کو روشن کر دیا. اور آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اسلام کو روشن کیا، میں مصطفیٰ تجھے دعا دیتا ہوں اللہ رب العزت تیری دنیا کو بھی روشن فرمائے، تیری آخرت کو بھی روشن فرما دے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. حضور اتنے خوش ہوئے تھے مسجد سے محبت کے اس عمل پر. حضور اتنے خوش ہوئے کہ پہلے بے ساختہ حضور کی زبان سے نکلا تو نے اللہ کے گھر کو نہیں اسلام کو روشن کر دیا، لے تجھے اجر دیتا ہوں. مصطفیٰ دعا کرتے ہیں تیری دنیا بھی روشن ہو، آخرت بھی روشن ہو. اور ساتھ فرماتے ہیں کاش میری کوئی بیٹی ہوتی تیرے نکاح میں دے دیتا. استاد اگر اپنے شاگرد سے کبھی بہت زیادہ خوش ہو تو اس سے بڑی بات تو نہیں کر سکتا نا کہ اس شاگرد سے وہ اتنا راضی ہے کہ اپنی شہزادی اور اپنی بیٹی اسے دے دے. اور یہ معلم کائنات ہیں جو تمیم داری سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا خوشی ہوئی ہے تیرے اس عمل پر کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ تیرے نکاح میں دے دیتا. حضور کے ایک چچا زاد بھائی بیٹھے ہیں، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ بھتیجی بھی تو بیٹی کی طرح ہوتی، بھتیجی بھی تو بیٹی کی طرح ہوتی ہے، میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیے، تمیم داری سے اس کا نکاح کر دیجیے. اور حضور علیہ السلام نے پھر اپنی ان بھتیجی کے ساتھ جناب تمیم داری کا نکاح فرما دی. تو اس سے مراد اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اگر آپ کو مسجد میں کوئی نوجوان مسجد کا پوچھا لگاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، صفائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ معمولی نہیں ہے. اس لیے معمولی نہیں ہے کہ یہ کسی اور کے گھر کی صفائی نہیں، اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا. اس میں پھر عام اور خاص کو نہیں دیکھا جاتا. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب میرا مرتبہ اور میرا مقام تو یہ ہے کہ جناب میں تو 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا، کوٹھی میں رہنے والا ہوں، میں مسجد کو جھاڑو کیسے لگاؤں؟ ہمارے بزرگ تو حلفاً یہ بات کہتے رہے کہ تمہیں ہماری جو دنیا میں عزت نظر آتی ہے وہ اس سبب سے ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے استنجا خانے کو دھوتے رہے، اللہ نے ہمارے دلوں کو دھو ڈالا. کئی واقعات ہمارے بزرگوں کے اس حوالے سے ملتے. اس بڑھیا کا تذکرہ بھی میں ضرور کرنا چاہوں گا. سیاہ فام ہے، لوگ جن کی جانب زیادہ توجہ نہیں کرتے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہیں. کام ان کا کیا ہے؟ جب صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے
وہ مسجد میں آ جاتی اور صحن میں جو تنکے وغیرہ ہوتے وہ سمیٹ لیتی، سمیٹ کر چلی جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی تو 1 دن 2 دن گزر گئے، وہ عورت بڑھیا نظر نہ آئی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ وہ سیاہ فام خاتون آتی تھی جو مسجد کو صاف کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں رات میں اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اسے دفنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ناراض ہوئے. ناراض اس بات پر ہوئے کہ کیا تم نے اسے معمولی سمجھا کہ مجھے اس کی خبر نہیں دی؟ ایک معمولی عورت ہے، سیاہ فام عورت ہے، اس کا کوئی کام اتنا اہم نہیں ہے، تم نے اسے معمولی سمجھا کہ اس کے جنازے کی مجھے اطلاع بھی نہیں دی؟ پھر حضور نے صحابہ کو لیا، اس خاتون کی قبر پر گئے اور حدیث کے الفاظ ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھی. شارحین نے یہاں پر یہ بات ذکر کی. اب صلاۃ کے تو کتنے معنی ہیں. بعضوں نے کہا حضور نے اس پر دوبارہ جنازہ پڑھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور بعضوں نے کہا کہ حضور نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کی دعا کی. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں ایسے قائم کرنا چاہیے.